اور آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس خطاب میں وہ بڑے خوش تھے کہ کل ای وی ایم سمیت بڑے قوانین انہوں نے مشترکہ اجلاس سے پاس کروا لیے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھاگنا چاہتی ہیں، شفاف انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہیں، اور اس سے پہلے ماضی میں جتنے بھی 1970 کے بعد سے الیکشنز ہوئے ہیں کوئی شفاف الیکشن نہیں ہوا۔ تو اب ان کے اس بیان سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ ظاہر 2018 کے انتخابات جیت کر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو 2018 کا انتخابات خود پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے مطابق شفاف نہیں تھا، اور اس ای وی ایم کے قانون کو شاید پاکستان تحریک انصاف ہر مسئلے کا حل سمجھتی ہے۔ اب یہ اگلے الیکشنز ای وی ایم سے ہوں گے تو شاید ملک میں چینی کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی، آٹے کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی، جو بے روزگار ہیں ان کو نوکری بھی مل جائے گی، پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا، ڈالر کا ریٹ بھی جہاں سے بڑھنا شروع ہوا تھا 2018 والی سطح پر شاید وہ واپس آ جائے۔ شاید اس ای وی ایم کے قانون کے پاس ہونے سے ملک کے تمام مسئلے حل ہو سکیں اور ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ اس ای وی ایم سے متعلق ایک عام آدمی کی کیا سوچ ہے اور وہ کیا سوچ رکھتا ہے، اگلے الیکشن میں وہ کیسے ووٹ دینا چاہتا ہے، ذرا چند لوگوں کی یہ گفتگو سن لیں، پھر علی پرویز ملک صاحب سے نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب علی پرویز ملک صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپوزیشن نے ظاہر کل بھی اجلاس سے واک آؤٹ کیا تھا، اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ تو علی پرویز ملک صاحب، یہ اس کو آپ اگلے الیکشن کے لیے بالکل ہی مسترد کر رہے ہیں، یا اگر 3-4 پائلٹ پروجیکٹس پہ حکومت کام کرے، جیسے ابھی این 133 میں الیکشن ہونے والا ہے، ظاہر ہے آپ بھی وہاں بڑے مصروف ہیں، اگر وہاں پر ای وی ایم کا استعمال کر لے اور ایک ڈیمو سامنے آ جائے، پریکٹیکل ڈیمو سامنے آ جائے، کسی ایک یونین کاؤنسل کو ماڈل بنا لیا جائے، پھر اپوزیشن کے اعتراضات دور ہو سکتے ہیں اس پر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ارباب صاحب، آپ نے اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو ای وی ایم کا جو معاملہ ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس قانون کو کس طرح سے پاس کرایا گیا ہے، میرے خیال سے اس کے لیے مجھے کچھ زیادہ کہنے کے بجائے وہ عامر لیاقت صاحب نے جو آ کے نیشنل اسمبلی میں جب وہ داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے جو بیان دیا وہ 1 سیکنڈ کے لیے اگر آپ اپنی اسکرینوں پہ چلا دیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پروسیجرلی وہاں پہ انہوں نے کتنا اس کے اوپر گھپلے کیے اور کس طرح سے یہ قانون پاس کرایا گیا۔ کل عامر لیاقت صاحب موجود تھے میرے ساتھ، وہ شارٹ ان کو سنوایا، وہ خود بھی موجود تھے، انہوں نے اس کی وضاحت ایسے دی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے، بڑے اہتمام سے لائے گئے، تو ان کو لے کر آئے فواد چودھری، مراد سعید، علی محمد خان، فیصل وارڈا، ان لوگوں کی جانب وہ اشارہ کر رہے تھے۔ کل انہوں نے وضاحت یہ دی کہ ان کے جملے کا مطلب یہ تھا۔ ارباب صاحب، میں سمجھدار لوگوں سے مخاطب ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ کس طرح سے اس بات کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا تھا پہلے کہنے کا، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیں، دوسری بات یہ کہ میرے اپنے ذاتی خیال کے اندر چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کو اتفاق رائے کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہیے، اور ان میں سے اولین نمبر کے اوپر ہوتی ہے الیکشن کی اصلاحات۔ اب دیکھیں، یہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ اس قانون کو بلڈوز کیا ہے، انہوں نے آلریڈی جو آنے والا الیکشن ہے اس کو آج متنازع بنا دیا ہے۔ تو یہ اس قوم کا میرے خیال سے ایک افسوس لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جو نالائق حکمران جب مسلط ہوتے ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ تو پروسیجرلی جو اس کے مسائل ہیں اپنی جگہ، اب آپ آ جائیں ای وی ایم کے میرٹس کے اوپر۔ آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں کیا الیکشن کے اندر صرف پولنگ ڈے کے دن ہی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے اور کوئی لوازمات نہیں ہے؟ کیا الیکشن کے اندر پری پول ریگنگ ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے الیکشن کے اندر پوسٹ پول ریگنگ ہوتے نہیں دیکھی؟ تو اگر آپ ای وی ایم کو صرف ایک ایسی چیز کے طور پہ، ایک ایسی سلوشن کے طور پہ اپنی عوام کو بیچ رہے ہیں کہ اس کے اندر سارے مسائل کا حل، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بالکل علی پرویز صاحب، یہ پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، شاید یہ تو الیکشن ڈے سے بڑے مسائل ہیں، یہ جو پہلے کے اور بعد کے جو ایشوز ہیں، اصل تو اعتراضات ہماری سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہی اسی پر ہیں۔ میں آپ کے پاس اسی لیے آ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ کے کسی وہ اسپیکر نے جن سے آپ نے اوپینین مانگی تھی، اس نے بڑا اچھی طرح سے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ یہاں پہ نیتوں کا فقدان ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے الیکشن کا جو سارا پروسیس ہے اس کو کلینس کرنا ہے، تو مجھے بتائیں، ہم وہ ڈسکا کی رپورٹ جو الیکشن کمیشن نے شائع کی ہے، ہم اس کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ اور اس کے اندر جن لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے الزام لگایا
آیا ہے کہ جی انہوں نے اس الیکشن پروسیس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, پریزائڈنگ افسران کو یرغمال بنایا, اٹھا کے کسی فارم ہاؤس میں لے گئے, کون کون سے سرکاری اس کے اندر لوگ انوالو تھے, آپ ان کو قرار واقع سزا دیں. میں آپ سے اتنی سی گزارش کرتا ہوں, اس کے بعد دیکھیے گا آپ کو کسی اور اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیں پریزائڈنگ آفیسرز کو پابند کرنا کہ آپ فارم 45 جو ہے پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹ کی پریزنس کے اندر سائن کر کے ایشو کریں, اس کے لیے کیا ای وی ایم سلوشن ہے؟ قطعاً نہیں ہے. اگر آپ کی نیت کچھ اور ہو کہ آپ الیکشن کے پروسیس کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اس وقت کرتے ہیں, کیونکہ ای وی ایمز کے ساتھ شاید آپ کو پولنگ ڈے کے اوپر کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور مل جائے, پر اٹ از اے کنٹروورشل ڈیوائس. آپ کو اس کے اندر انف سیف گارڈز بلڈ کرنے ہیں, آپ کو اس کو باقی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے. ابھی تو الیکشن کمیشن جس نے اس کی ساری رول آؤٹ کرنی ہے وہی کنونس نہیں ہے, تو آپ اتنا زیادہ بلڈوز کیوں کریں؟ اس سے آپ کی نیت کے پیچھے کوئی فطور نظر آتا ہے. اب جو آپ نے NA-133 کی ضمنی الیکشن کی بات کی ارباب صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ چیمہ صاحب جب وہ اس میدان کے اندر موجود تھے اس کے بعد تو انہوں نے چپ کر کے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی نا, کیونکہ نہ ان کے حکمران جو ہیں, جو نہ ان کے اس پی ٹی آئی کی پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ اسمبلی میں آ کے لوگوں کا سامنا کر سکتے ہیں, عوام کا سامنا کر سکتے ہیں, نہ یہ میدان کے اندر آ کے کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ پتلی گلی میں بھاگنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا میرے ٹویٹر کے اوپر جائیں, اس کے اندر وہاں پہ ان کی ایک تقریر وہاں پہ میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے, اس کا ایک سیگمنٹ, بلکہ وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی تھی, میں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. اس کے اندر وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے الیکشن کے آفس کے اندر پولیس کا ڈیسک کھول لیا ہے, میں نے وابڈا کا ڈیسک کھول لیا ہے, میں نے واسا کا ڈیسک کھول لیا ہے, میں نے سالڈ ویسٹ کا ڈیسک کھول لیا ہے, اور میں نے پتہ نہیں کون کون سی اسٹیٹ مشینری کو وہاں پہ اپنے الیکشن کے لیے وہاں پہ استعمال کر رہا ہوں. اگر اس ملک کے اندر اسی طرح سے الیکشن ہونے ہیں تو آپ اس طرح سے کیوں خواہ قوم کا پیسہ ضائع کرتے ہیں؟ آپ جس طرح عمران خان صاحب کو سلیکٹ کیا گیا تھا اور ہمارے پہ مسلط کیا گیا تھا, اسی طرح باقی کی سیٹوں کے اوپر بھی یہ کام کر لیں. اور ای وی ایم کیا اور باقی جس طرح NA-133 کا جو الیکشن ہو رہا ہے ای وی ایم کے حوالے سے, ایک تو حکومت کی اور اپوزیشن کی دونوں کی بڑی شدید پوزیشن, ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کے ذریعے کرائیں گے, اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. یہ NA-133 کا الیکشن یا آنے والا کوئی بائی الیکشن, اس میں کسی ایک یا دو یونین کاؤنسلز میں اس کو ایک ایکسپیریمنٹل طور پر اس کو یوز کر کے اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں, وہ عملی طور پر سامنے آ جائیں گی. اگر NA-133 کے کسی ایک حلقے میں اس کو کر لیا جائے تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ سر اللہ نہ کرے کہ جس وجہ سے ضمنی الیکشن NA-133 میں ہو رہا ہے اس وجہ سے کسی اور حلقے کے اندر کوئی ضمنی الیکشن آئے, پر میں گزارش یہ کروں گا آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مثبت ہے. آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کا پائلٹ پہلے ہونا چاہیے. NA-133 کے اندر تو شاید یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اتنا ٹائم ہی موجود نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ مشینیں سورس کر سکیں اور اس کا جو سیکیورٹی ٹیسٹنگ ہے وہ کر سکیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ آپ ان کو جو ہے مینیپولیٹ کر کے اپنی ایک پسند کا رزلٹ لینے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ڈسکا کے اندر کرنے کی کوشش کی ہے. تو شاید NA-133 تو وہ ریلیونٹ وہ پلیٹ فارم نہیں ہوگا, پر اس کے علاوہ آپ باقی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے بالکل اس کا پائلٹ رن کرنا چاہیے. اور یہ الیکشن ایکٹ جو 2017 کے اندر جو ترمیم کیا گیا تھا اس کے اندر یہی سوچ تھی کہ ہم یوز کرنا چاہتے ہیں, پر حکومت کیونکہ چاہتی کچھ اور ہے, ان کا مقصد کچھ اور ہے. یہ عوام کی عدالت کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے چیزیں اتنی مشکل کر دی ہیں, زندگی اتنی اجیرن کر دی ہے کہ اب یہ اسی قسم کی مینیپولیشنز کے ذریعے, منوورنگ کے ذریعے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں. ورنہ آپ نے ماشاءاللہ ان کو دیکھ لیا کس میدان میں ان کو شکست نہیں ہوئی. ہر ضمنی الیکشن جو پیچھے ہوا ہے وہ یہ ہارے ہیں, اور نہ صرف یہ ہارے ہیں بلکہ ان کی امیدواران کو کراچی کا آپ الیکشن بھول گئے ہیں. اس قسم کی شکست ہوئی ہے کہ ان کے جو ممبران یا امیدوار تھے وہ پولنگ سٹیشنوں کا وزٹ نہیں کر سکے. لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں. آج عوام چینی اس کو دستیاب نہیں ہے, آج عوام اپنے والدین کے لیے دوائیاں نہیں لے سکتی, بچوں کو سکولوں میں نہیں بھیج سکتی, پیٹرول سے آری ہو گئی ہے کہ 150 روپے کو پیٹرول چھو رہا ہے, ڈالر جو ہے وہ 170-180 کے بیچ میں آ گیا ہوا ہے, قرضہ جو ہے ریکارڈ سطح کے اوپر ہے, سرکولر ڈیٹ آسمانوں کو چھو رہا ہے. تو اس قسم کی کارکردگی کے اندر اگر آپ ای وی ایم کے پیچھے نہیں چھپیں گے تو اس معاملے کو اپنے اقتدار کو کس طرح سے بچائیں گے؟ ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.